اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کل آداب گفتگو کے حوالے سے ذیلی عنوان تھا، اور جو ہماری سیریز ہے وہ اصلاح معاشرہ کے عنوان کے ساتھ ہے، اور آج جو ذیلی موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے دیانت داری۔ آنیسٹی کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچپن ہی سے جب چھوٹی چھوٹی کتابیں، کہانیاں پڑھتے تھے، سنتے تھے، بزرگوں کا ہم نے یہ طریقہ کار دیکھا، والدین کا دیکھا کہ بچوں کو بٹھاتے تھے تو سب سے پہلے دیانت داری کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جو کام کرو بڑی دیانت داری سے کرو، کسی کام میں غفلت اور کسی کام میں تساہل نہ ہو۔ بڑی دیانت داری بمعنی ایمانداری کے سمجھے جاتے تھے اور سمجھا جانا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے بڑی اویئرنیس ہوتی تھی بچوں میں بھی، پورے گھر میں، چونکہ ایک جنریشن کو جب آپ تربیت دے رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دیانت داری ہوتی ہے، کہ جس کے حوالے سے اگر انسان آگاہ ہو جائے تو بہت سارے اس کے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہوا پھر یہ کہ معاشرہ جیسے جیسے آگے بڑھا، پھر یہ موبائل فون جیسی ایک چیز ہاتھ میں آئی، اور جب ہم کنیکٹ ہوئے انٹرنیٹ سے اور یہ پورے سوشل میڈیا سے، تو پھر بہت ساری چیزیں وہ رابطے ختم ہو گئے، والدین کے بچوں کے ساتھ، دادی دادا کے پوتے پوتیوں کے ساتھ، نانا نانی کے نواسے نواسیوں کے ساتھ۔ وہ تربیتی ماحول نہیں رہا کہ جس میں بزرگ سمجھایا کرتے تھے بچوں کو اور اچھی تربیت کیا کرتے تھے۔ آج جب اس چیز نے گیپ پیدا کیا تو اس حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غفلت نظر آتی ہے، اور اس کو اہمیت ہی نہیں جاتی کہ دیانت داری چیز کیا ہے۔ بھئی ہمارے جیسا ہمارے ساتھ معاملہ ہے، ہم نے ویسا کر دیا، اور چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے، زمانے کا تقاضا یہ ہے، اس طور پر ہم نے کام کر لیا۔ بہر صورت اس کی جتنی اہمیت ہے قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ میں اس کی جتنی اہمیت ہے اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، تب ہی جا کے ایک بہترین معاشرے کو ہم تشکیل دے سکیں گے۔ ورنہ جو حال ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ حال جوں کا توں نظر آئے گا، اور خدا نہ خواستہ اس میں مزید بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آگہی کے لیے، جاننے کے لیے ہم نے علماء حضرات کو مدعو کیا ہے، جو انشاءاللہ اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں آپ تک جوابات پہنچائیں گے۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، چونکہ ظاہر ہے ہمارے لیے تو سورس جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن اور حدیث ہے، تو قرآن اس حوالے سے، دیانت داری کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کس انداز کے احکامات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، دیانت داری ایک سوشل ٹرم ہے۔ اس کو اگر ہم ریلیجس ٹرم میں دیکھیں تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ امانت داری کہہ لیجئے یا امانت کہہ لیجئے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیانت اور امانت یہ ہے کہ کسی نے آپ کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائی، اور ایک مدت تک، ایک متعین مدت تک، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کے پاس لینے گئے تو اس نے آپ کو بیعینی واپس کر دی۔ یہ امانت داری ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں امانت اور دیانت داری کا تصور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پر مذہبی اقدار ہوں جسے ہم ریلیجس کہتے ہیں، یا اخلاقی اقدار ہوں جسے ہم مورل کہتے ہیں، یا جو ہے وہ قانونی اقدار ہوں جسے ہم لیگل کہتے ہیں، یا سماجیات معاشرتی اقدار ہوں جسے ہم سوشل کہتے ہیں۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں امانت اور دیانت کا تصور نہ پایا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جس طرح میں نے ایک تعریف اس کی پیش کی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی امانت داری کا تصور پایا جائے گا۔ اچھا، آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، یہ سب کے سب آپ کے پاس امانت ہیں، یہ بچے امانت ہیں۔
تو اس میں بھی امانت داری کا دیانتداری کا تصور ہوگا. اس میں بھی خیانت جی نہ ہو. جی خیانت نہ تمام ہو. جو حقوق کے فرائض والدین ہیں, ٹھیک. حقوق کے جو ہے وہ صلہ رحمی کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق, بیوی کے حقوق, یہ ساری چیزیں بطور امانت ہے. اگر ہم نے ان تمام حقوق کو پورا کیا, کمٹمنٹس کو پورا کیا, تو گویا کہ ہم نے امانت داری اختیار کی, اور اگر ہم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی. قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں ایک طریقے سے جو مذہبی اقدار کی بات ہو رہی ہے, ریلیجس کی, وہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا. جی, ان کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے, جو ہمارے معاملات ہیں, جو عبادات ہم پر متعین ہیں, اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے تو امانت داری ہے, اور صحیح طریقے سے ادا نہ کریں, ہیرا پھیری کریں, خیانت ہے. پھر دوسرے مقام پر فرمائے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہاں پر سوشل حساب سے بات ہو رہی ہے, ایک معاشرتی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب تم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو. پھر دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے جہاں پر قانونی اقدار کی بات ہو رہی ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, اس سے امانت سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی طرف آ جائیں تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو دیانت سے کام لینا, امانت داری اختیار کرنا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت داری اختیار کرے گی. جہاں امانت داری سے ہٹ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا کہ وہ بھلائی پر نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ جو یعنی خیانت ہوتی ہے, فرمایا کہ یہ جنتیوں والا کام نہیں ہے, یہ جہنمی والا کام ہے. میں اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی عام انسان ہو اگر وہ چاہے کہ میں دنیاوی معاملات میں کامیابی اختیار کروں, تو جب تک وہ دیانت سے کام نہیں لے گا, جب تک امانت داری اختیار نہیں کرے گا, تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم کاروباری اعتبار سے بھی, بزنس کے اعتبار سے بھی پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ جن لوگوں نے, جو قومیں اس میں ترقی کرتی آ رہی ہیں, تو کم از کم مسلمان نہ صحیح لیکن کم از کم اپنے بزنس میں وہ امانت داری کو ترجیح دیتے ہیں, اسی لیے وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. اور فرمایا کہ اگر آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معاشرے میں ریسپیکٹیبل ہونا ہے, ایک ریسپونسیبل ہونا ہے, تو جب تک آپ اپنے معاملات میں امانت داری اختیار نہیں کریں گے تب تک آپ کی عزت ہو نہیں سکتی. بہت اچھی بات مثال دی, اور اغیار کی طرف بھی یہ مثال جاتی ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن اقوام نے دیانت داری کو سامنے رکھا اس میں انہیں کامیابی دنیاوی طور پر حاصل ہوئی ہے. ہمارا تو دین ایسا ہے, ہماری تو تعلیمات ایسی ہے کہ دنیاوی فوائد بھی ہیں, اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اخروی اس کے ثمرات اور اجر و ثواب بھی ہے. ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور دنیاوی چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور دیانت داری اور امانت داری کو پس پش رکھتے ہیں. یہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد جب میں لوٹوں گا تو انتہائی اہم سوال ہمارے ساتھ مفتی احسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں, انشاءاللہ ان کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. اور دیانت داری کے حوالے سے جس طرح مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت اچھے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے احکامات پر روشنی ڈالی, اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیانت داری کا اگر مفہوم ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے عام طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ جناب ناپ تول میں جو شخص اگر اس کو معاملہ کر رہا ہے تو جناب ناپ تول میں صحیح ہے, بڑا دیانت دار شخص ہے. اگر ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو اس کا مطلب بد دیانت ہے یا امانت دار نہیں ہے. لیکن یہ لفظ جو ہے جسے ہم دیانت داری کہتے ہیں بہت وسیع تر معنوں میں ہے. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا حضرت, جو ہمارے معاشرے میں اس کا جو تاثر ہے ایسا ہی ہے یا اس کے معنی اور مفاہیم بہت کچھ ہے
جو ہمارے سامنے نہیں ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. رئیس بھائی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا بھی دیانت کے خلاف ہے، خیانت ہے، بد دیانتی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک کی بات نہیں. لیکن آیا دیانتداری کا مفہوم صرف یہیں تک محدود ہے یا وسیع مفہوم ہے؟ تو دیانتداری کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، جیسے کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اس پہ بڑے اچھے انداز سے روشنی بھی ڈالی ہے. تو دیکھیں دیانت صرف ناپ تول میں کم ہی نہیں ہے، بلکہ اگر تاجر ایکسپائری ڈیٹ گزرنے کے باوجود کوئی مال بیچ رہا ہے بے عذر شرعی تو یہ بھی دیانت کے خلاف ہے. لو کوالٹی کا مال، ہائی کوالٹی کا مال بتا یا دکھا کر لو کوالٹی کا مال بیچ رہا ہے تو یہ بھی بد دیانتی ہے، یہ بھی دیانت کے خلاف ہے، خیانت ہے. اچھا تجارت کے بارے میں تو بلکہ میں کہوں گا کہ اگر تجارت آسمان ہے تو دیانت اس کا شمس و مہتاب ہے. کیا بات. آسمان، اس آسمان کا سورج اور چاند جو ہے وہ دیانت ہے. تجارت تو بڑھتی فروغ پاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے دیانت کی بنیادوں پر. جو دیانت کی بنیادوں پر تجارت ہوتی ہے اس تجارت میں من جانب اللہ برکت ہوتی ہے. اور جو بد دیانتی کی عمارت پہ بنیادوں پہ قائم ہوتی ہے جو تجارت، وہ تجارت وقتی طور پر پھل پھول جائے تو بھی پائیدار نہیں ہوتی، اس کے اندر نقصان مندہ بار بار ہوتا رہتا ہے. اچھا اب یہ تجارت کے اندر بھی بد دیانتی کا مفہوم موجود. تجارت کے علاوہ صرف تجارت نہیں، تجارت سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے تو دیانت ہمارے ہر شعبہ حیات پر لاگو ہوتی ہے. حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہر شعبہ حیات پہ لاگو ہوتی ہے. اب تجارت کے علاوہ دیکھ لیں دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، امپلائی ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں. تو جو جاب کر رہا ہے وہ اپنی جاب ٹائم کے اندر موبائل میں بے اذن شرعی اپنا کام چھوڑ کر موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، موبائل میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. جو ضروری کام رکھا ہوا ہے وہ نہیں کر رہا، فرائض منصبی سے انصاف نہیں کر رہا، غفلت برت رہا ہے. یہ بھی بد دیانتی ہے، یہ بھی خیانت ہے. اور خصوصاً سرکاری محکموں کے اندر دیر سے آنا اور آنے کے بعد پھر بیٹھ جانا، چائے پینا، اخبار پڑھنا، گپ شپ لگانا. باہر جو ہے امیدوار بیٹھے ہیں بیچارے، انتظار کر رہے ہیں، ان کو انتظار کرائے جا رہے ہیں اور اندر گپ شپ ہو رہی ہے اور وہ فائلوں کو پہیے لگانے کی باتیں کرنا. یہ سب بھی بد دیانتی ہے، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی بد دیانتی کے زمرے کے اندر آتا ہے. پھر آپ اس سے ہٹ کر دیکھیں نااہلوں کو منصب دینا، یہ بھی بد دیانتی ہے. کسی نااہل کو آپ نے منصب دیا کسی بھی سطح پر، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ حکومتی محکموں کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے شخصی پرائیویٹ اداروں کے ساتھ ہو، نجی ہوں یا سرکاری ہوں، ہر طرح کے اداروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح بندے کے اپنے جو شخصی معاملات ہیں ان پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ نااہل کو جو منصب دینا ہے یہ بد دیانتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ابھی تلاوت بھی کی حضرت نے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے اہلوں کو سپرد کرنے کا. یہاں اگر ہم تفاسیر اٹھائیں تو تفاسیر کے اندر یہ کلام موجود ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم اولاً تو حکام کو ہے، حکمرانوں کو ہے، اس کے بعد الفاظ میں عموم ہے، دنیا کے ہر طبقے کے ہر فرد کو خطاب کیا گیا ہے کہ امانت اس کے اہل کو سپرد کرو. اور اس کی تائید کرتی ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو ایک اعرابی نے سوال پوچھا کہ متی الساعہ، حضور قیامت کب ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی طرف توجہ نہیں فرمائی، دھیان نہیں دیا، اپنی بات میں مصروف رہے، مشغول رہے جو بات آپ فرما رہے تھے. تو کسی نے یہ دیکھا تو کہا کہ لگتا ہے حضور نے سنا ہے لیکن حضور کو ناپسند آئی ہے، بات ناگوار گزری ہے. دوسرے نے کہا نہیں، لگتا ہے حضور نے سنا ہی نہیں ہے. جب حضور نے اپنی بات مکمل کر لی تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این السائل عن الساعہ، وہ قیامت کا بارے میں پوچھنے والا بندہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں نا یا رسول اللہ، حضور میں حاضر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دہیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. اس نے آگے پھر پوچھا کئی فائدات ہوا حضور ان امانتوں کا ضیاع کیا ہے؟ تو فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نہ اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو. تو یہ پتہ چلا کہ دنیا کے ہر شعبے پر دیانت کا اطلاق ہوتا ہے اور ہر شعبے کے اندر ہم نے اعتدال کے ساتھ حقوق ادا کرنے ہیں، ورنہ یہ خیانت شمار کی جائے گی. بہت اچھے انداز میں، بہت بڑا موضوع ہے ظاہر ہے، لیکن اس کو سمیٹنا چند منٹوں میں بیان کرنا ظاہر ہے علماء حضرات کا ہی حصہ ہے اور انہی کا خاصہ ہے. بیان فرماتے ہیں. اچھا میں نے ابتدا میں بھی اپنے سرنامہ کلام میں بھی یہی بات عرض کی تھی کہ آیا اس کو کلچر کو فروغ دیا گیا ہے، یعنی دیانتداری کے کلچر کو فی زمانہ اگر ہم جاننا چاہیں، مفتی صاحب کیا فرمائے گا کہ دیانتداری کے کلچر کو کس طرح
فروغ دیا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے آسن انداز میں جواب عطا فرمایا۔ احسن نوید ہے نا، اس لیے آسن انداز۔ آسن ہے تو آسن طریقے سے احسن کلام والے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا بات یہ کہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اور رسالت کا اعلان بعد میں کیا۔ اپنے عظیم مشن، اپنے عظیم مشن کا جو کام تھا وہ شروع بعد میں کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے تبلیغ دین کا کام جو ہے وہ بعد میں کیا، لیکن اپنے آپ کو بطور ایک صادق و امین کے پہلے پیش فرمایا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دیانتدار سٹیزن کیسے ہوتا ہے، آپ نے بطور نمونہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علی الاعلان آپ نے فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں اس سے پہلے، اس اعلان سے پہلے میں ایک عمر کا ایک حصہ تمہارے سامنے گزار چکا ہوں۔ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ دے۔ یہاں تک کہ اظہار نبوت سے پہلے 5 سال پہلے جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ آیا اور جب حجر اسود کے نصب کا معاملہ آیا تو اس وقت قبیلوں کے سرداروں میں آپس میں ایک ڈسپیوٹ ہوا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حرم پاک میں آئے گا تو پھر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو سب نے دیکھا تو بھی اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا، سب نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا اس لیے کہ صادق و امین آ چکے ہیں۔ اور پھر کس خوبصورت انداز میں آپ نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے دیانت کا درس بعد میں دیا۔ اچھا ہمارا کیا ہے کہ ہم درس پہلے دیتے ہیں اور عمل وعمل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سب جتنے حاضرین ہیں سب کے لیے ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم کوئی ماورا مخلوق ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، تو ان کی تعلیم ہمارے لیے موجود ہے کہ آپ نے درس بعد میں دیا لیکن عملی نمونہ اپنے آپ کو بنا کر پیش فرمایا کہ دیانت ہوتی کیا ہے، صدق ہوتا کیا ہے، وہ مجھ سے سیکھو۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، اچھا پے در پہ جوق در جوق آنا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ کو جو اس عظیم مشن میں پے در پہ کامیابیاں ملی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اسلام نے غلبہ حاصل کیا نا، ایک کامیابی کیوں ملی ہیں، اس میں اور ریزنز بھی ہیں اور اسباب بھی ہیں، لیکن بڑا سبب حضور نبی کریم علیہ السلام کا صادق و امین ہونا ہے۔ وہ عبداللہ بن سلام آتے ہیں نا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو فقط چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور یہ کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی آپ کے صدق سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی آپ کی امانت داری دیانتداری سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی عفو درگزر سے۔ یہ ساری اسی کی کڑیاں ہیں نا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو صادق و امین ہونا ہے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو ہمیں اس کلچر کو معاشرے میں فروغ دینا ہوگا۔ فروغ کیسے دینا ہوگا؟ حدیث پاک کو ذرا سماعت کیجئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، تو اس حدیث پاک کو ذرا سا اس پر غور کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن میں اور خصائل ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن خیانت والا نہیں ہو سکتا، خائن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو بن جاتے ہیں، ہم بہانے سے بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس کلچر کو خود اپنی ذات سے فروغ دینا ہوگا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ میں کسی ملک میں تھا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک ٹیبلٹ لینا تھا۔ اچھا مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اس پر سیل لگی ہوئی ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں نے اٹھایا اور اس پر ریٹ لکھے ہوئے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں۔ جب میں جو ہے وہ کاؤنٹر پر آیا تو وہاں جو کاؤنٹر پر موجود شخص تھا اس نے مجھے کہا، وہ غیر مسلم تھا نا، اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ جو ہے نا 3 دن کے بعد لیجئے گا۔ کیوں؟ مجھے ابھی لینا ہے۔ تو کہا کہ 3 دن کے بعد اس پر سیل لگے گی، اور یہ جو چیز جو ہے یعنی مثال کے طور پر 1000 روپے کی ہے، یہ آپ کو 400 میں پڑے گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پیمنٹ ابھی کر دیتا ہوں آپ کو۔ تو اپنے پیمنٹ ابھی نہ کیجئے، آپ اپنا نمبر دیجئے، جب یہ سیل لگے گی تو آپ کو کال کریں گے تو آپ آ کے لے جائیے گا۔ اچھا اسی طریقے سے آپ وہاں پر دیکھیں، ہم تو ہر بات میں برا بھلا کہتے ہیں نا، اپنے اعمال پر ذرا غور کیجئے کہ لائنوں میں لگے ہوتے، کیوں لگی ہوئی ہوتی کسی آفس میں کہیں پر بھی۔ اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے، میں تو بہت بڑا ہوں، او بھائی مجھے ذرا جلدی ہے، میں لائن میں تھوڑی لگوں گا۔ وہاں کوئی بھی ہو اگر لائن میں لگا ہے
تو وہاں سے وہ ہٹے گا نہیں, آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا, یا سگنل توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا, یا جہاں پر گاڑی پارک کرنی ہے معذوروں کی تو وہاں پر وہ کبھی اپنی گاڑی پارک نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں کہ ہم فروغ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد مفتی صاحب کی جانب لوٹیں گے اور مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب خیر مقدم ہے, آپ کا دیانتداری پر بات ہو رہی ہے اور بہت اچھے انداز میں. کس طرح دیانتداری کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا, اس حوالے سے مفتی صاحب اپنے جواب کا آخری حصہ بیان فرما رہے ہیں. بسم اللہ. اللہ رب العالمین نے ان اہل کتاب کی بھی تعریف فرمائی جو امانت دار تھے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. تم جو ہے وہ کئی روپیز یعنی کئی زیورات ایک ڈھیر ان کے پاس امانت رکھواؤ, جب لینے کے لیے جاؤ گے تو ادا کر دیں گے. اور ایسے بھی ہے کہ ایک پیسہ رکھوا دو تو واپس نہیں کریں گے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ کسی نے آپ سے مشورہ لیا اور آپ نے اس کو غلط انداز میں مشورہ دیا, یہ بھی خیانت ہے, یہ بھی امانت ہے, یہ بھی خیانت ہے. ہاں اگر آپ نے غلط مشورہ دیا, مولا علی کا فرمان ہے کہ مشورہ امانت ہے, اسے امانت دار تک پہنچاؤ. اور باقاعدہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب تم سے کوئی مشورہ لے تو اسے اچھے طریقے سے مشورہ دو. پھر اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ دو اشخاص ہے, ذرا سی کوئی بات ہو گئی, ہم نے ادھر کی بات ادھر غلط انداز میں پہنچائی, ادھر کی بات ادھر غلط انداز میں, یہ بھی خیانت ہے اور روز قیامت اس کا بھی سوال ہے. بہت اچھے انداز. اچھا مفتی صاحب نے جواب کا جو آغاز کیا نا بڑا کمال انداز میں, کہ ہم چاہتے ہیں اگر کلچر کو یعنی دیانتداری کے کلچر کو فروغ دینا تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے صادق اور امین منوایا اپنے کیریکٹر سے, اپنے کردار سے. ان لوگوں کو جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرنے والے تھے, ان لوگوں نے بھی جو انکار کر رہے تھے سرکار علیہ السلام کی دعوت کا, ان لوگوں نے بھی اگر مانا ہے تو صادق اور امین مانا ہے. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایسا پیغام دیا کہ جسے جو دنیا بھر میں پھیلا. پھر یہ کہ ہمیں خود عمل کرنا ہوگا, اس کے بعد ہم اگر کلچر کو فروغ دیں گے تو یقیناً ہماری بات میں اثر پیدا ہوگا. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب چلیں, اس کی دیانتداری کے حوالے سے بہت بات ہوئی. جن معاشروں میں مفقود ہو جاتی ہے دیانتداری, ان معاشروں کا انجام کیا ہوتا ہے, اور یہ انجام بڑا بھیانک ہے جو ظاہر ہے جن معاشروں میں نہ ہو. کیا میں چاہتا ہوں اس کی کچھ روشنی ڈالیے. معاشرہ جو ہے یہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. سوسائٹی جو ہے اس کے جو یونٹس ہیں وہ پرسن ہے, پرسن سے شروع ہوتا ہے معاملہ, اور یہ یونٹس مل کر اکائیاں مل کے جب ملتی ہیں تو پھر جو بانڈ بنتا ہے وہ ہے سوسائٹی, مجتمع جسے عربی میں کہتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو افراد, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ فرد بگڑے گا نا, ایک فرد بگڑے گا تو ایک فرد کا بگڑنا ایک فرد کا بگڑنا نہیں ہوتا, وہ معاشرے کی ایک اکائی کا بگڑنا ہے. اور چونکہ یہ اکائیاں آپس میں لنک اپ ہیں تو ایک اکائی بگڑے گی تو اس کا جو بگاڑ ہے وہ متعدی ہوتا ہے, وہ ٹرانسفر ہوگا دوسرے کی طرف, دوسرے کا تیسرے کی طرف, اور یوں پورے کا پورا معاشرہ بگڑ جائے گا, پورے کا پورا معاشرہ انارکی کا شکار ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو فرد کا اپنا کردار درست ہونا, فرد کا شخصی سطح پہ دیانتدار ہونا ضروری ہے. اور شخصی سطح پہ دیانتدار ہونے کے اندر تین چیزیں شامل ہیں. ایک اس کا تعلق مع اللہ, دوسرا تعلق بالنفس, اور تیسرا تعلق مع الخلق. اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ درست ہونا چاہیے, مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق درست ہونا چاہیے, اور اپنی ذات کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست ہونا چاہیے. جو اپنے حقوق ہیں اسے وہ بھی ملحوظ رکھنے, وہ اگر ملحوظ نہیں رکھے گا تو بگاڑ پیدا ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر بندہ, وہ جو حدیث مبارک میں فرمایا گیا نا, لا کلکم رائن, کہ تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ حکمران ہے, وہ کلکم مسئول عن رعیتہ, اور تم میں سے ہر آدمی اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہر فرد جو ہے وہ اپنی جگہ پر حکمران ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ایک باؤنڈری ہے. مثلا ماں باپ ہیں تو اولاد کے وہ حکمران ہیں, دوسرے پر ڈال نہیں سکتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں جب باپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی گھر آ جائے پوچھنے کے لیے, تو بچے کو جب باپ یہ کہے گا بیٹا کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے, تو بیٹے نے کیا سیکھنا ہے. پھر کسی کا فون آ جائے, کال آ گئی, تو جو ہے وہ باپ کہہ دے بیٹا کہہ دو کہ ابو سو رہے ہیں, پاپا سو رہے ہیں. اب جب باپ یہ کردار ادا کرتا ہے, یہ بددیانتی کرتا ہے, یہ خیانت کرتا ہے, تو آگے جو اولاد ہے وہ بھی یہی سیکھتی ہے, تو آگے اولاد بھی یہی کرتی ہے. تو اس طرح یہ ماں باپ سے جو بگاڑ ہے پہلے وہ گھر کے اندر پھیلتا ہے, گھر سے پھر جو ہے وہ گلی محلے سے پھر جو ہے وہ قصبہ, گاؤں, پھر شہر, پھر صوبہ, پھر ملک, اور پھر دنیا, پھر پورے کا پورا معاشرہ. یوں یہی معاملہ آپ دیکھ لیں, کوئی استاد ہے, کوئی ٹیچر ہے, وہ اگر اپنے فرائض منصبی درست طریقے سے ادا نہیں کرتا, اپنی کلاس کے اندر اگر وہ دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتا, فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے, جو سبق اسے پڑھانا
ہے وہ سبق نہیں پڑھاتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اس کے بعد جو اس کا اپنا تعلق اپنے بڑوں کے ساتھ ہے وہ تعلق درست نہیں ہے اور نیچے ان کے لیے منفی باتیں کرتا ہے، تو جو آگے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو طلبہ ہیں انہوں نے بھی یہی سیکھنا ہے. جب وہ یہی سیکھیں گے آگے جب وہ استاد بنیں گے تو وہ بھی یہی کریں گے. تو یہ میں نے جیسے کہ کہا کہ اکائی سے اکائی جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ٹرانسفرنگ کا معاملہ ہے متعدی ہوتا ہے، خیانت کا معاملہ یہ بندے کی ذات تک نہیں رہتا. تو ہر شعبہ حیات جو ہے اسے یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ مجھے دیانت کا مظاہرہ کرنا ہے. جوڈیشری عدلیہ جو ہے وہ اگر جو ہے بد دیانتی کرے گی، انصاف اور تمام شعبوں پر اطلاق ہوتا ہے نا اس کا، بالکل جی تمام شعبوں پر. میں نے کہا جتنے بھی شعبے ہیں ہم کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، ہم سب کی بات کر رہے ہیں کہ معاشرے کا ہر طبقہ من حیث الجموع ایز اے ہول ہر طبقہ جو ہے جو شعبہ حیات کا ہے وہ جب اپنا کردار صحیح ادا نہیں کرتا تو اس کا کردار صحیح ادا نہ کرنا یہ معاشرے کو انارکی کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ جو معاشرے جو بگڑتے ہیں بگڑنے کی بنیادی وجہ جو ہے یہی ایک خیانت ہے. اور خیانت اور اسی طرح آپ دیکھیں اس کے اندر جو میں اسے بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کہ جو سوشل میڈیا اس وقت بد دیانتی کا خیانت کا گڑھ بنا ہوا ہے، سٹرونگ ہولڈ ہوا ہے. دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ وہ آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں یونیورسٹی کے ساتھ وہ اپنا نام لکھے گا، آئی ڈی بنائے گا، لکھے گا جناب یونیورسٹی. اب کراچی کا تو لکھے گا کراچی یونیورسٹی، لاہور کا تو لکھے گا پنجاب یونیورسٹی. یہ خیانت ہے، آپ کو اس یونیورسٹی کے ساتھ تعلق نہیں، کبھی آپ نے اس کو باہر سے بھی نہیں دیکھا اور آپ اندر یہ لکھ رہے ہیں. اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے، گلی کے اندر کوئی نہیں جانتا لیکن نام لکھے گا ساتھ لکھے گا پبلک فگر، پیج بنا دے گا پبلک فگر کر کے وہ چل رہا ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے اس نے کبھی کسی کو پڑھانا دور کی بالکل خیانت ہے، کسی کو پڑھانا دور کی بات ہے، کبھی ایک حرف کسی کو سکھانے کا اہل یوں نہیں کہ خود نہیں آتا لیکن اپنے نام کے ساتھ نیچے لکھا ہوگا ٹیچر ٹیوٹر. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی خیانت ہیں، یہ بھی بد دیانتی ہیں، تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. بہت سارے تمام ہی شعبوں پر، زندگی کے تمام شعبوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دیانتداری کا اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں. اور بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ فرد جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. فرد درست ہوگا تو فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ تشکیل ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب دیانتداری کے جو دنیاوی اور اخروی ثمرات ہیں، جو برکات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں دنیاوی طور پر تو اس جو یہ جمعۃ المبارک کے خطبوں میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے الا لا ایمان لمن لا امانت، کہ اس کا ایمان مکمل نہیں کہ جس کی دیانت نہ ہو، جس کی امانت داری نہ ہو. تو اس یاد رکھیں کہ جب بندہ مکمل ایماندار بن جاتا ہے نا، امانت دار بن جاتا ہے، تو اس کا ایمان کاملیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، وہ پکا مسلمان پکا مومن ہوتا ہے. اب دنیاوی فوائد کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے کمٹمنٹ ہے ہم اسے بھی پورا نہیں کرتے. نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھتے ہیں تو ٹھوکریں مار رہے ہوتے ہیں. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بندے کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ انک لم تصلی، تو نے تو نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس معاملے میں بھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ زندگی کے ہر شعبے میں محاسبہ کرنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا. تو جب ہم عبادات میں معاملات میں مکمل طور پر اپنے آپ کو امانت کا دیانت کا پابند بنا دیں گے نا، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ مسلمان شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان کسی انسان کو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا نا کہ دیکھیں معاشرے سے افراد نہیں بنتے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے نا. تو جب آپ صحیح تو آپ کی سراؤنڈنگ میں جو ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا اور اسی سے معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. اور دوسری بات اپنے بزنس میں اپنی کمٹمنٹس میں خاص طور پر آپ امانت داری کے کنسپٹ کو سامنے رکھیں گے اور بالکل ایک امانت دار بن کر رہیں گے تو پوری مارکیٹ میں آپ کا ٹرسٹ لیول بڑھ جائے گا اور ہر کوئی آپ پر اعتماد کرنے کو تیار ہوگا. مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے یعنی منصب پر بھی ہوتے ہیں، بڑا مال ان کے پاس ہوتا ہے لیکن کوئی رتی برابر بھی ان پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور ایک وہ بندہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ان کی زبان اگر ہل جائے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں تو پھر ہر آدمی ٹرسٹ کرنے کو تیار ہوتا ہے. کمال انداز میں آپ نے بیان فرمایا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، بات دراصل یہ ہے اور پیغام یہی ہے کہ دیانتداری کی جب بات کی جاتی ہے، جب درس دیا جاتا ہے تو جتنے لوگ ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں. پہلے اپنے
فرائض کو سمجھیں، حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے جب وہ خود عمل کر لیں گے اور جب دیانتداری کا درس دیں گے، دیانتداری کے پیغامات دیں گے، تو یقیناً ان میں ایسے اثرات ہوں گے کہ جو بچوں پر بھی مرتب ہوں گے، ہر فرد پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو صحیح کریں دیانتداری کے حوالے سے، امانت داری کے حوالے سے، اور پھر یہ پیغام آگے پہنچائیں، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کر سکے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔